یکم محرم الحرام سے لے کر 12 محرم الحرام تک ہم اہل سنت چاروں فقہ کے مذاہب کے لحاظ سے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، چاروں فقہ کے لحاظ سے یکم محرم الحرام سے لے کر 12 محرم الحرام تک کالے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ بڑے کھلے انداز میں ایک بتا رہا ہوں، کالے کپڑے پہننا جائز نہیں۔ تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ یار لوگوں اس چیز کو سمجھو یار۔ آج نئے نئے تبصرے لوگوں نے شروع کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کیا اب کپڑے بھی شیعہ سنی ہو گئے ہیں کہ کالے رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے؟ بھائی میں کہتا ہوں ذرا احادیث کا مطالعہ تو کرو۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا نا 10 محرم کا روزہ رکھو، صحابہ حضور کے درمیان جلوہ گر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان محو گفتگو تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہیں ہو رہی؟ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَا، فرمایا کہ آئندہ جو آنے والا سال ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہم روزہ رکھیں گے الیوم التاسع، 9 محرم الحرام کا۔ فرمایا آئندہ سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں یہ جس دن سرکار نے ارشاد فرمایا آئندہ سال ماہ محرم میں، اس سے پہلے نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا، آئندہ سال حضور نے یہ 2 روزے نہیں رکھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کیا کپڑے شیعہ سنی ہو گئے، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا روزہ یہودی ہو گیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن رسول پاک نے بری قوم کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں مسجد اقصی بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، انبیاء اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ آج بھی رب کا گھر ہے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا آیا؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہودیوں سے مشابہت ہوتی ہے، یہودی بھی ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں، ہم بھی ادھر منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب مسجد اقصی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا معاذ اللہ مسجد اقصی، اس کے لیے تو ہم ایسے الفاظ بھی نہیں بول سکتے۔ یاران محبت برادران اسلام، مسجد اقصی یہ وہ خوبصورت مسجد ہے جس کی فتح کی بشارتیں میرے نبی پاک نے ارشاد فرمائی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہو کر علل اعلان فرمایا کرتے تھے صحابہ سب سے عظیم اور افضل مسجد مسجد حرام شریف ہے، پھر مسجد نبوی شریف ہے، اور تیسرے نمبر پہ روئے کائنات میں سب سے افضل مسجد مسجد اقصی شریف ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، اس مسئلے کو سمجھیں، بری قوم سے مشابہت سے منع کیا گیا۔ اب آپ ان دنوں میں ذرا غور تو کریں، آپس میں کوئی نوجوان کہے جی نہیں ایسی گل کوئی نہیں، ذرا کسی بزرگ کو پکڑ کے پوچھو نا، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ تو مولویوں کے پاس دین سے ان کا لگاؤ رہا ہے، ان سے پوچھو کہ یہ 10 دن کن لوگوں نے کالے کپڑے کا رواج ڈالا۔ ایک تو یہ سوگ کی علامت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوگ 3 دن کے لیے، بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہم امام حسین کا ہرگز سوگ نہیں مناتے، ہم امام حسین کی شان مناتے ہیں، ہم امام حسین کی فضیلت مناتے ہیں، ہم امام حسین کے ذکر کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کے چرچے کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کی کرامت کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کی شجاعت کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کی بہادری کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کی رب پہ راضی ہونے والے کردار کو مناتے ہیں، ہم امام حسین کے اس عمل پہ سوگ نہیں مناتے ہیں، ہم امام حسین کو خراج تحسین پیش کرنے والے لوگ ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ یاران محبت برادران اسلام، دوسری وجہ کہ کالے کپڑے پہننا، یاران محبت برادران اسلام، جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے ایک مخصوص طبقے کے ممبروں سے آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف، کبھی حضرت عمر کے بارے میں، کبھی حضرت عثمان کے بارے میں تبرہ، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، کبھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ اب لوگ تو اس حد تک جری ہو چکے کہ کفر کا قول کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں ایک عام مسلمان مومن کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے،
اور جس کے ساتھ سلو میرے امام حسن نے کی ہو اس کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاران محبت برادران اسلام، ایک مخصوص طبقہ جن کے عقائد و نظریات اتنے گندے ہیں کہ ان کے عقیدوں میں صحابہ کا بغض ہے، ان کے عقیدوں میں قرآن کا بغض ہے، وہ قرآن پاک کو ناقص کہتے ہیں۔ آج کا نوجوان اٹھ کر تو کہے گا جی میرے تے عقیدے نہیں، لیکن میں کہوں گا عوام پر حکم نہیں لگتا، مسلک کے علماء پر حکم لگتا ہے۔ جن کو تم مانتے ہو ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے کہ جناب عثمان کی بکری 10 سپارے کھا گئی، اور رب نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم انہیں قرآن کو نازل کیا اور رب ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کسی بکری کی کیا مجال کہ وہ قرآن کے ایک زبر کو بھی کھا سکے؟ یاران محبت ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں سے ہم تو مشابہت نہیں کریں گے، ہم تو نبی پاک کا پسندیدہ سفید لباس پہنیں گے، ہاں جو نبی پاک کو پسند، ہم اس دن وہ کام کریں گے جو نبی پاک کو پسند۔